السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ تیسرے پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیری نکات سماعت کیجیے۔ یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ہمیں انسانوں کو، مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فضیلت دیں اس قسم کی ایک رسول کو دوسرے پہ، کہ ایک کی جو فضیلت ہے وہ اس طرح ثابت کر رہے ہوں کہ دوسرے کی شان میں کمی کر رہے ہوں۔ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ فضیلت موجود ہے، بعض سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، بعض کو معجزات ایسے عطا فرمائے جو دوسرے کو نہیں دیے، بعض کو کوئی اور معجزات دیے، تو ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ فرمایا یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد کو ان کے اس نے درجوں میں بلند کیا، یعنی رسولوں میں سے بعض کو درجوں میں بلند کیا۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں، یعنی بہت ساری نشانیاں دیں، جیسے آگے سورۃ آل عمران میں اس کی تفصیلات بھی آ رہی ہیں کہ وہ مردہ کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح ایک نابینا جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا تھا، جس کو مادرزاد اندھا کہا جاتا ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی واپس لوٹا دیتے، اور اس قسم کے کئی اور معجزات ہیں جن کا آگے تفصیل سے ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ان کی کئی مواقع پہ اللہ کے حکم سے مدد کی، جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے، اور باقی انبیاء بھی ہیں، ان کے لیے بھی مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے بعد آپس میں نہ لڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کسی کو روکتا۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا، یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایمان پر پختہ رہا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک آپ کی زندگی کا بہت بڑا دشمن جو ساؤل یا پولوس کہلاتا تھا، اس نے ظاہری طور پر عیسائیت قبول کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ دین کے اندر تحریفات کرنی شروع کر دی، اور لوگوں کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو گندا عقیدہ اس نے بنایا، تو لوگوں کو یہ سکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس جو انسان ہیں جو ان کو مانیں گے ان کی طرف سے کفارہ دینے کے لیے آئے ہیں، یعنی وہ جو آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کرتے ہیں عیسائی، کہ وہ کہتے ہیں وہ گناہ اصلی تھا، اور جنت میں جو ان کے گناہ ہوا تھا تو لہٰذا ان کی آگے نسل میں بھی وہ گناہ اسی طرح چلا گیا، جو عیسائی ہوتا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے قربانی دے دی ہوئی ہے اپنی جان کی، نعوذ باللہ۔ عجیب و غریب قسم کا عقیدہ۔ تو اس کا انشاءاللہ پورا رد جو ہے وہ سورۃ آل عمران میں آ رہا ہے اور اس کی اگلی صورتوں میں بھی۔ فرمایا کہ اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کو چھوڑ دیا، اور وہ پولوس یا ساؤل جو ہے اس کے عقائد تھے جس میں تثلیث تھا، تین خداؤں کا کفری عقیدہ تھا، حلول اس سے پہلے، اور پھر تجسیم، اور پھر اس کے بعد عقیدہ تثلیث، اور پھر عقیدہ کفارہ، اس قسم کے کاموں میں پڑ گئے اور کفر کر دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی اس کے اندر تقوت ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا، لیکن چونکہ دنیا دارالامتحان ہے تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں انسانوں کو لڑنے سے روکا۔ اگر وہ کرنا چاہیں گے تو اپنے اعمال کا حساب کل قیامت کے دن انہیں دینا پڑے گا، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی تمہیں اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی
اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والو اپنے آخری وقت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جو قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق سب سے عظیم آیت ہے، اور اسی طرح جب یہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کے اور بڑے فضائل ہیں آیت الکرسی کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقریباً 11 کے قریب دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تو آئیے اس کو پہلے سماعت کر لیتے ہیں آیت الکرسی کو، اس کی عربی بھی، تاکہ ہم اس کو صحیح کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا کہ وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ 2 صفات ہو، اور نہ اسے کچھ اونگ آتی ہے اور نہ کوئی نیند، یعنی نیند اور اونگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 صفات ہو، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، یعنی اتنا زیادہ بڑا مالک ہے۔ 4 صفات ہو، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں اس کی اجازت کے بغیر کی جا سکتی، اتنا طاقتور ہے۔ 5 صفات ہوگی، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا وسیع ہے۔ 6 صفات ہو، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس کی اجازت سے ہوتا ہے، اور جتنا اللہ چاہتا ہے، اتنا طاقتور ہے۔ 7 صفات ہو، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، اس قدر وسیع کرسی، اور وہ کیا کیفیت ہے؟ کیفیت ہم اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے اتنی بڑی وسعتیں ہیں، پہلے آسمان کی، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر اللہ کی کرسی نے اس کو سمو لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 8 صفات ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا تعارف چل رہا ہے، یعنی صفات سے مراد یہاں پہ تعارف چل رہا ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے تھکتا نہیں اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے۔ 9 باتیں ہو گئی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ اور وہی سب سے بلند، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ 10 صفات ہو گئی، سب سے بڑا ہے اور سب سے عظمت والا ہے۔ 11 صفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اس کے بعد ایک نیا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ مضمون یہ تھا کہ بعض جو ہے مدینے میں رہنے والے افراد، ان کی اولاد ہوتی تو اولاد بعد میں جلدی فوت ہو جاتی، یا اولاد ہی نہ ہو رہی ہوتی، تو یعنی امید لگتی اور مکمل نہ ہوتا، تو انہوں نے منت مانگی، انہوں نے کہا اگر ہمیں اولاد اللہ عطا فرما دے تو ہم اسے، جو ان کے علاقے میں یہودی رہتے تھے، ان کی نظر میں وہ بڑے کوئی دیندار لوگ ہوتے تھے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ انہیں یہودیوں کو دے دیں گے، وہی پالیں گے، چلو زندہ تو رہیں گے، ہمارے سامنے رہیں گے۔ انہوں نے یہ نظر مان لی۔ تو جس وقت بنو نذیر کو
نکال دیا گیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی تھی, اس کی پاداش میں آخر کار ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا. تو یہ اب اسلام آنے کی بات ہے. تو کچھ اولادیں جو انصار کی تھیں وہ بنو نذیر کے پاس تھیں. تو وہ کہنے لگے تم لوگ جا رہے ہو, ہمارے جو بیٹے بیٹیاں یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں واپس دے کے جاؤ. اب وہ ان کے پاس پرورش پائی تھی اور وہ یہودی المذہب ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہیں تو اسلام قبول کر کے مدینہ میں رہ لیں, ورنہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بے شک تمہاری اولاد تھی, ابھی تم جو ہے اس اولاد کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے. فرمایا بے شک ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی. پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جسے کسی صورت نہیں ٹوٹنا. یعنی اسلام اس قدر مضبوط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ کفر کے اندر جو مبتلا ہوئے تو ان کو اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں, وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے آتے ہیں. یہ لوگ آگ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات مانو. کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا. آگے کچھ مثالیں ہیں 3. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت وہ بت توڑ دیے نا, کہ جب ان کی قوم گئی ہوئی تھی اپنے بتوں کی عبادت کے لیے ایک مذہبی میلے کے لیے, تو پیچھے والے جو بت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے. اب انہوں نے پوچھا کہ یہ واپس آئے, انہوں نے تو ٹوٹے ہوئے دیکھے. انہوں نے کہا یہ کس نے توڑے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے. وہ جو کہنے لگے کہ اس بڑے سے پوچھ لو. وہ آگے سے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ بڑا نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. اب ان کو اس بات پہ اور غصہ آئے کیونکہ وہ لاجواب ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کسی بھی قسم کو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے انہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے کے جاؤ. وہ بادشاہ کے پاس لے گئے. اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروانا تھا اور اس نے اپنے بتوں کو ثابت کرنا تھا. تو بتوں کو ثابت کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے لگ پڑا. کیا کہتا یہ واقعہ پیش آیا کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. انہیں دربار میں پہنچ گئے تو وہ اللہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا, اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے, اس نے کہا میں زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے کوئی کج بحث ہی نہیں کی کہ تجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ زندگی اور موت کیا چیز ہے. اور اگر زندگی موت کی تجھے حقیقت کا ادراک ہے تو جو زندگی موت کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق سورج نکالنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے, پس تو اسے مغرب سے لیا. اچھا اب یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں سورج کو, کیونکہ اگر وہ یہ جملہ کہتا تو وہاں پہ درباری بیٹھے انہوں نے کہنا تھا بادشاہ کہ تیری تو پیدائش سے بھی پہلے یہ مشرق سے نکلتا ہے, تو نے یہ کون سا کوئی بڑا کام کر لیا, تیرے تو اختیار سے باہر تھا کیونکہ تیری پیدائش سے یہ مشرق سے نکل رہا ہے, سے پہلے سے مشرق سے نکلتا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ پھر اللہ تو مشرق کو سورج کو مشرق سے لاتا ہے, پس تو اسے مغرب سے لے آ. مطلب یہ کہ تم اس بڑے بنے پھرتے ہو کہ تم کو خدا ہو تو تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو وہ جس نے کفر کیا تھا یعنی وہ بادشاہ, اب وہ کوئی جواب نہ بن سکا, فرمایا حیرت زدہ رہ گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ابھی زندگی موت کا ذکر ہوا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اگلے 2 واقعات ذکر کیے کہ زندگی اور موت ہوتی کیا ہے. اور ایک عام انسان کسی کو قتل کر دے تو یہ مارنا نہیں ہوتا, اور باپ اور ماں سے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو یہ اصل زندگی زندہ دے کرنا یہ نہیں ہوتا. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ زندہ کرنا کیا ہوتا ہے اور مارنا کیا ہوتا ہے. اس کے لیے 2 واقعات ذکر کیے. پہلا واقعہ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا. یہ کوئی نبی تھے, بعض مفسرین نے کہا عزیر علیہ السلام تھے, اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بستی بوسیدہ ہو جائے, ان کے گھر تو چھت گرتی ہے, دیواریں بعد میں گرتی ہیں. مطلب کیا کہ وہ بھی مرے ہوئے, چھتیں گری, دیواریں ٹوٹی, اس قدر برا حال تھا.
تو اس نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی گزرتے ہوئے دیکھی بستی، اور کہا کہ اس کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا. فرمایا تو کتنی دیر زندہ رہا، یعنی ابھی آپ کو یہ خیال تھا نا کہ کون زندہ کرے گا اس بستی کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی. فرمایا تو کتنی دیر تک رہا، یعنی کتنی دیر تک موت کی وادیوں میں رہے آپ، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو زندہ کیا. حالانکہ اللہ پہلے بتا چکے 100 سال، یعنی اللہ نے تو بتا دیا 100 سال، لیکن وہ موت کے بعد ان کو نہیں پتا تھا. تو اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، یعنی 100 سال بعد اللہ نے آپ کو زندگی دی. سو اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ کے بگڑی نہیں ہیں. وہ اپنے ساتھ ان کے ساتھ ایک گدھا تھا اور اس کے ساتھ کو کھانے پینے کی چیزیں تھیں. 100 سال بعد جب وہ اٹھے تو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، بس جاتی ہیں، بدبو مار جاتی ہیں، اور جو گدھا ہوگا وہ تو چر پھر لے گا، کہیں نہ کہیں سے کھا پی کے اپنی زندگی کو گزار سکتا تھا. انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ چند یعنی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ میں جو ہے وہ کے بعد زندہ ہوا ہوں، صرف اتنی سی دیر کے لیے موت آئی تھی. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اپنے گدھے اور کھانے کی طرف دیکھیے کہ کھانا تو وہ بسا نہیں ہے جو جلدی خراب ہونے والا ہو، اور گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں. تو اب آپ ان کی ہڈیوں، گلی سڑی ہڈیوں کو دیکھیں کہ کیسے وہ جڑتی ہیں، ان کے اوپر ماس آتا ہے، کھال آئے گی اور اللہ اسے زندہ کر دے گا تاکہ آپ دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو زندگی اور موت کا شبہ پیدا کیا تھا اس بادشاہ نے، تو وہ اصل زندگی موت یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ اصل زندگی موت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب دکھائی ہے. فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، سو اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزیں دیکھ کے بگڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں. پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی یہ ہوتی ہے زندگی موت. پھر آگے ایک اور واقعہ ذکر کیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ پہلے تھا، تو اسی کا آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ انہیں اپنے اللہ پر عدم اعتماد تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید تقویت کے لیے کہ ایک دفعہ انسان آنکھوں سے جو چیز دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ علم کے حصول کے لیے، ایمان کے لیے نہیں تھی کہ ان کو ایمان نہیں تھا، ایمان تو تھا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن علم کے حصول کے لیے، یعنی ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے اور اللہ کرنے والا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کلمہ کن سے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ قانون بنایا. تو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے، ہوگا تو تیرے حکم سے ہی. فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے. فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ انہوں نے اپنے ساتھ مانوس کر لے. بعض اوقات ہوتا ہے پرندے کو جب آپ اپنے ساتھ سدھا لیتے ہیں نا، مانوس کر لیتے ہیں، تو ان کو کوئی آواز دیں تو وہ آپ کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کے پاس آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جیسے لوگوں نے پرندے رکھے ہوتے ہیں. فرمایا مانوس کر لے. پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، یعنی انہیں ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے کرو، اور انہیں ایک حصہ مختلف پہاڑ. دیکھیں پہاڑوں کا فاصلہ کافی زیادہ ہوتا ہے، تو صرف آپ آواز دیں. دیکھیں ایک بندہ آواز دے رہا ہے تو پورے پہاڑ پہ تو گونج نہیں آئے گی، اور وہ بھی پرندہ جو ہے وہ ذبح شدہ ہو اور اس کی کوئی ٹانگیں ایک طرف ہوں اور منہ ایک طرف پڑا ہو. تو اس طرح کچھ پرندے لے کے 4 پرندے لے کے انہیں مانوس کیا، اور انہیں کہا کہ اب آپ انہیں کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ لیں. پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. دوڑتے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ کیسے ان کی ہڈیاں آپس میں جڑیں گی اور وہ دوبارہ پرندہ بنیں گے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے. فرمایا اور جان لے کہ بے شک اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد اگلے 2 رکوعات ہیں تقریباً، جن کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، اور پہلے اس کو خلاصہ سن لیں تاکہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ تیز بارش کی طرح خرچ کرتے ہیں. جیسے بارش بہت تیز ہوتی ہے، ایسے وہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے خرچ کرتے ہیں کہ جو
بالکل ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، جتنا ہوتا ہے وہ اسی کو خرچ کر رہے ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر تھوڑی سی کھجوروں والے بھی افراد تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے امیر کبیر صحابہ جنہوں نے خرچ کیا وہ بھی موجود تھے۔ تو اب کچھ لوگ بارش کی طرح خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ شبنم کی طرح، یعنی شبنم وہ چیز ہوتی ہے کہ جو قطرے آسمان سے ہلکی بارش بھی نہیں برستی، لیکن فضا کے اندر نمی ایسی ہوتی ہے کہ کہیں 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 پانی کے قطرے بن جاتے ہیں، تو اس کو شبنم کہتے ہیں۔ تو اگر مٹی زرخیز ہو نا تو پھر شبنم کے اندر بھی اللہ پھول کھلا دیتے ہیں، اور تیز بارش ہو تو پھر تو اس کے کیا کہنے، وہ تو بڑی خوبصورت باغ بن جاتا ہے، بہت خوبصورت۔ تو یہ خرچ کرنا وہ بارش کی طرح ہو یا غریب افراد کا شبنم کی طرح خرچ کرنا ہو، ان کے دل کی مٹی زرخیز ہو، یعنی وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقہ و خیرات کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر ان کو دانے کی مثال دی کہ جیسے زمین میں ایک دانہ بویا جائے تو زرخیز مٹی سے وہ دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھٹتا ہے اندر سے، اور کمپل نکلتی ہے، پھر 7 شاخیں بنتی ہیں، اور ہر شاخ کے اوپر 100 دانہ لگ جاتا ہے۔ تو ایک دانے سے رب اخلاص کی وجہ سے، اس زرخیز مٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص حکم کے ساتھ اس کو ایک دانے سے 700 دانے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بندے کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کریں، یا پھر وہ خرچ کر دینے کے بعد لوگوں کو ذلیل کریں اور تکلیف پہنچائیں کہ میں نے تجھے فلاں موقع پہ دیا تھا، میں نے یہ تجھے کیا تھا، اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی شروع کر دیں اس کو مال دینے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ ایسی بارش کی طرح ہیں کہ بارش یعنی تیز بہت زیادہ بھی خرچ کر لیں، لیکن ریاکاری ہوئی یا تکلیف پہنچانے والا کام ہوا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ زرخیز تو کچھ بھی نہیں، ایک چٹیل قسم کا پتھر ہو بہت بڑا، اس کے اوپر گرد اور مٹی اوپر پڑی ہو، تو ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو یہ بھی کوئی مٹی ہے، اور وہ مٹی کے اوپر جب بارش برسے گی تو اس میں سے کوئی نہ کوئی وہ نکل آئے گا، پودا نکلے گا۔ فرمایا کہ نہیں، پودا نہیں نکلے گا، یہ جو بارش ہوئی یعنی تم نے خرچ کیا، تمہارا دل جو ہے وہ ریاکاری سے بھرا ہوا تھا، یعنی چٹیل تھا، اس کے اوپر ظاہری طور پہ مٹی نظر آ بھی کیوں نہ رہی ہو، تو تمہارا خرچ کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے ایک چٹیل پتھر کے اوپر کچھ مٹی پڑ جائے تو تیز بارش جب آتی ہے تو اس مٹی کو ختم کر کے دوبارہ چٹیل چیز نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اچھی بات کر کے لوگوں کو نہ کر دیا کرو، ریاکاری سے کم از کم خرچ نہ کرو۔ اگر کسی کو نہیں دینا چاہتے تو اچھی بات سے، بہترین انداز سے، بغیر ڈانٹے اس کو دور اپنے سے کر دو، لیکن کم از کم صدقہ کرنے کے بعد چاہے تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہ کیا ہو، اس کے بعد اس کو تکلیف نہ دیا کرو، احسان نہ جتلایا کرو۔ تو یہ ہے پورے کے پورے رکوع کے اندر بیان کیا ہوا کہ جو لوگ تم سے وصول کرتے ہیں یہ لوگ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ کے رستے میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ بیچارے کما نہیں رہے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہوئی ہے، لہٰذا ان کو حقیر مت سمجھو، یہ بہت بڑے تمہارے محسن ہیں کہ تم سے صدقہ قبول کرتے ہیں۔ تو اب اس کو جو ہے ہم ترجمے کو پڑھتے ہیں، اس ساری چیز کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ لگے گی۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ یعنی ایک دانے سے 700 دانے کر دیتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ کرے، تو اگر تم اخلاص سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا ہے اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بہت بے پرواہ اور بے حد بردبار ہے۔ یعنی اگر تم دینا نہیں چاہتے تو تکلیف تو نہ پہنچاؤ، احسان تو نہ ان کے اوپر جتلاؤ، ریاکاری کرتے ہوئے تو نہ دو۔ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تم ان کو کوئی نہ کوئی اچھی سی بات کہتے کہ اللہ بھلا کرے تمہارا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نوازے، کوئی ایسی دعائیہ کلمے سے اس کے ساتھ جدا ہو جاتے، مگر تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو۔ یہ میں نے بھی آپ کو جو اس کی وضاحت کی تھی، یہ اصل حکم یہاں پہ آیا ہے۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو،
پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، یعنی جب ایک چٹیل پتھر ہو اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی اور تیز بارش برسے، فرمایا پس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے، یعنی وہ مٹی پھر اس کے اوپر مزید نہیں ٹکے گی۔ تمہارا ایسا صدقہ و خیرات کرنا تمہارے دل کی خرابی کو اور واضح کر جاتا ہے۔ وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، یعنی ساری زندگی اپنی طرف سے وہ صدقہ و خیرات کرتے رہے لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہے، یا احسان کرتے رہے، یا ریاکاری کرتے رہے، تو ان تین میں سے کوئی ایک جرم بھی صدقہ و خیرات کے ساتھ کیا تو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اگر یہ تین کام نہیں کرو گے تو صدقہ فائدہ دے گا، ورنہ صدقہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کفر یعنی ناشکری سے بچائے۔ یہ ناشکری ہے بہت بڑی کہ اللہ نے مال دیا ہو اور انسان جو ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ نہ کرتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل 2 گنا کرے۔ بس اگر اس پر زوردار بارش نہ برسے تو کچھ شبنم، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت جنہیں اللہ نے دیا وہ اس طرح خرچ کرتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں دوہرے اجر سے نوازتا ہے، اور اگر ان کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے تو جو کچھ ہے وہ خرچ کرے۔ تو یعنی شبنم کی مانند بھی میں نے اس کی آپ کے سامنے مثال دی کہ بارش تو نہ برسی، یعنی قطرے تو نہ برسے، لیکن فضا کے اندر کی جو نمی ہے وہ بہت تھوڑی بھی ہو تو کہیں نہ کہیں وہ ڈراپس بنا دیتی ہے پانی کے، اور اس سے بھی زرخیز زمین سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن غرباء کو کچھ نہیں بھی دیا ہوا وہ شبنم کی مانند بھی خرچ کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی بہت زیادہ برکت عطا فرما دے گا۔ اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں؟ یہ ذرا تصور کریں، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں، یعنی خوبصورت باغ تیار شدہ ہے، اور پھر اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، یعنی بندہ پھر بوڑھا ہو گیا ہے، باغ خوب تیار ہو چکا ہے، بچے کمزور ہیں کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو دوبارہ وہ اس کے اوپر محنت کر نہیں سکتے۔ فرمایا پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے جس میں ایک آگ ہو تو وہ بالکل جل جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ مطلب یہ ہے کہ تم جب صدقہ و خیرات کرتے ہو اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو یہ آگ کے بگولے کی مانند ہے کہ ساری زندگی کرتے رہو گے، لیکن یہ ایسی تکلیف آخری وقت تک بھی تم نے کسی کو دے دی تو وہ آگ کے بگولے کی طرح، جس طرح وہ پورے کا پورا باغ جال کے خاکستر کر دیتا ہے، اسی طرح تمہارے اعمال کو بھی تباہ کر دے گا، اور تمہارے جو ہے وہ اولاد کی بھی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ تمہارے پیچھے کو صدقہ و خیرات کرے تمہیں اس کا فائدہ پہنچے، بلکہ وہ بھی اسی قسم کی بد روش کے اوپر قائم ہونے کی وجہ سے وہ بھی نیک اعمال کرنے سے قاصر رہے گی اور پھر اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں اچھی چیز دو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے، یعنی شیطان تمہیں روکتا ہے خرچ کرنے سے، تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ بخل جو ہے یہ شیطانی کام ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دانائی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی جائے تو بلا شبہ اسے بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی، یعنی یہ دانائی کی بات ہے کہ اپنے مال کو اپنا نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں، یعنی صرف عقل والے ہی اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اور تم جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچ یا نظر مانو، نظر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیتا ہے انسان کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا، کوئی نظر تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں، یعنی تم اسے اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، یعنی ظاہری طور پہ جب پوچھا جائے کہ لے کے آؤ مال و دولت تو تمہیں لے کے آنا ہے، اور اگر انہیں چھپاؤ اور انہیں محتاجوں کو دے دو، یعنی چھپ کے مالوں کو دو، جیسے عرش کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کریں اس کا بائیں ہاتھ اس سے بے خبر ہو۔
تو ایسے چھپ کے دو تو اور انہیں محتاجوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. یعنی اس میں ریاکاری کا ایک شیطان کے پاس تصور بھی ختم ہو جائے گا کہ وہ ریاکاری دلواتا پھرے, اور یہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کرے گا, اور یہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کرے گا. یعنی صدقہ و خیرات سے گناہ ختم ہوتے ہیں, اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے. تیرے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں, اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ ناپسند کرتے تھے کہ اپنا کچھ بھی مال اپنے کافر رشتہ داروں پہ خرچ نہ کریں جتا وقت یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں. فرمایا کہ آپ زبردستی تو ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے, تو جن لوگوں کو اب مال کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ ان کی مدد کرو, شاید کہ ان کا دل بھی اسلام کی طرف نرم ہو جائے. اور صلہ رحمی تو کرنی ہی کرنی ہے, چاہے وہ کافر ماں باپ بھی کیوں نہ ہوں, تو ان کے ساتھ صلہ رحمی ضرور کرتے رہو. ایسا نہیں ہے کہ کفار ہوں تو ان کو آپ اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتے, صرف زکوٰۃ منع ہے. اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے, اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے, اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں, یعنی کسی مدرسے کا کوئی طالب علم ہے, وہ بیچارہ کما نہیں سکتا, صرف پڑھ رہا ہے, یا کوئی بیمار ہو گیا, شدید بوڑھا ہو گیا, تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں صدقات. زمین میں سفر نہیں کر سکتے, یعنی چل پھر کے کوئی کما نہیں سکتے کسی وجہ سے, نا واقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے, کیونکہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں چونکہ نکلے ہوتے ہیں, غیرت والے ہوتے ہیں, خود سوال نہیں کرتے. تو جو عام آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا. یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ ان کا پتہ لگ ہی جائے گا کہ ان کو ابھی ضرورت ہے. وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے, اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. جو لوگ اپنے اموال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور وہ اس پر اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے انشاءاللہ قیامت کے دن بہت سکون میں ہوں گے.